وحسنت فرجہا، فرمایا اپنی عزت کی، اپنی ناموس کی حفاظت فرمائے، اپنی عزت کی حفاظت فرمائے۔ علامہ یافی رحمہ اللہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عبد الواحد بن زید رحمہ اللہ، بتا رہا ہوں کہ عزت کی حفاظت، جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہے تو اللہ سمندر کی موجوں کے اندر بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور جو عورت اپنی عزت کی حفاظت نہ کرنا چاہے، اپنی عفت کی حفاظت نہ کرنا چاہے، تو گھر کی چار دیواریں بھی اس کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ یہ تو انسان کے اپنے بس تک ہوتا ہے۔ امام یافی فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب کے اندر واقعہ نقل کرتے ہیں، عبد الواحد بن زید رحمہ اللہ، اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، تو یہ حج کے لیے گئے اور طواف کرتے ہوئے ایک عورت پہ نگاہ پڑی، کندھے پہ ایک چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا ہے اور ہر قدم کے اوپر اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے کہ اللہ تیرا بہت بڑا کرم ہے، تیرا بہت بڑا شکر ہے، تو نے ہم پہ بہت بڑا فضل والا معاملہ کیا ہے، بڑے کرم والا معاملہ کیا۔ عبد الواحد بن زید فرماتے ہیں کہ میں گیا، میں نے کہا خدا کی بندی، اللہ کے گھر آئی ہے، قدم قدم پہ اس رب کا شکر ادا کر رہی ہے، مجھے بتا تو سی واقعہ کیا ہے، کون سے ایسا اللہ نے کرم کر دیا، کون سی ایسی اللہ رب العزت نے نعمت کی جس کا اتنا شکر ادا کیا جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا ہے کہ ہوا کچھ ایسے کہ کچھ وقت قبل سمندر کے سفر میں ایک کشتی کے اندر سوار ہوئی، میرا یہ جو بچہ آج میرے کندھے پہ بیٹھا ہوا ہے میری گود کے اندر تھا، اس کی عمر ایسی تھی کہ یہ دودھ پینے کی عمر میں۔ کہا کہ اللہ کا کرنا تو غیانی آئی اور سمندر کی لہریں آئی اور کشتی ٹوٹ گئی، الگ الگ تختے سارے غرق ہو گئے، میں اور میرا بچہ ایک تختے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور 2 تختے بچ کے، اور ہمارے ساتھ ایک اور تختہ بچا جس کے اوپر ایک حبشی نوجوان بیٹھا ہوا۔ کہا کہ باقی ساری کشتی والے جتنے تھے غرق ہو گئے، ختم ہو چکے، ہم 2 تختے ہیں۔ تو وہ جو حبشی نوجوان تھا وہ پانی میں ہاتھ مارتے مارتے میرے تختے کے قریب آیا اور چھلانگ لگا کے میرے تختے کے اوپر آ گیا۔ اب میں ہوں اور میرا بچہ ہے اور وہ حبشی نوجوان ہے۔ اس نوجوان نے میری طرف غلط ارادے سے ہاتھ بڑھایا اور مجھے گناہ کی دعوت دی۔ میں نے کہا میں نے ساری زندگی پاکدامنی کے اندر گزاری ہے، میں نے ساری زندگی عزت کے ساتھ گزاری ہے، عفت کے ساتھ گزاری ہے، اللہ سے ڈر، تیرے سامنے اتنا بڑا اللہ کا عذاب آیا، ساری کشتی غرق ہو گئی اور تو ابھی بھی اللہ کی نافرمانی کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تیار بیٹھا ہے۔ اس نے کہا میرے تیرے علاوہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس پہ شہوت کا اتنا غلبہ تھا، اس نے میری کوئی بات نہ سنی۔ کہتے ہیں کہ میرے گود میں بچہ سویا ہوا تھا، میں نے اس کو چٹکی باری رونا شروع ہو گیا۔ اس حبشی نے مجھے دھمکی دی، اس نے کہا اگر تو میری بات نہیں مانے گی تو میں تجھے بھی اور تیرے بچے کو سمندر کی موجوں کے حوالے کر دوں گا۔ کہا کہ میری گود میں بچہ تھا، میں تو ڈر گئی، اب میں نے بچے کو چٹکی ماری۔ کہا وہ بچہ رونا شروع ہوا، میں نے اس سے کہا کہ اب بچہ خاموش ہو جائے، اس کے بعد تیری بات کے بارے میں کچھ سوچوں گی، فی الحال بچہ رو رہا ہے۔ دل میں اللہ سے دعا کرنے، اے اللہ تو نے میری زندگی تیرے سامنے ہے، اے اللہ تو میری عفت کو، میری پاک دامنی کو جانتا ہے، اے اللہ تو واقف ہے کہ میں کتنی پاک دامن ہوں، اے اللہ میں غلط عورت نہیں ہوں، آج میری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا عذاب تیرا گزرا ہے اور میں نے ساری زندگی پاک دامنی کے اندر اللہ گزاری ہے، اور یہ نوجوان مجھے گناہ کی دعوت دے رہا ہے اور دھمکی دی ہے کہ مجھے اور میرے بچے کو اٹھا کے سمندر کی موجوں کے حوالے کر دوں گا۔ اللہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، لیکن میرا بچہ سمندر کی موجوں کے حوالے ہو جائے گا، اللہ تو ہماری حفاظت فرما، میری عزت کی حفاظت فرما، میرے بچے کی حفاظت فرما۔ تو یہ تھے کہ میں نے یہ دعا کی اور ساتھ ساتھ بچہ جیسے سونے کے قریب ہوتا میں بچے کو چٹکی بھرتی اور رونا شروع ہو جاتا۔ اب وہ حبشی نوجوان بار بار دیکھتا رہا، کافی وقت بچہ چپ نہ ہوا، اس نے میری گود سے بچے کو اٹھایا اور اٹھا کے سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ کہا بچے کو جب اس نے اٹھا کے پھینکا تو میرے اوپر کپ کپی طاری ہوگی، اب میری طرف اس نے گناہ کی نیت سے ہاتھ بڑھایا تو میرا جسم کانپنا شروع ہو گیا، وہ اللہ کا کرنا سمندر سے ایک جانور نکلا اور اس نے اس حبشی کو ایک لقمہ بنا کے سمندر میں چلا گیا۔ میں اللہ تیرا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے میری عزت کی حفاظت کی، بچہ چلا گیا، میری پاکدامنی اور میری عزت تو بچ گئی۔ خیر میں پانی پہ ہاتھ مارتے مارتے ایک جزیرے میں گئی اور وہاں گئی اور وہاں میں جزیرے میں وہاں گھاس وغیرہ کھاتی اور پانی پی کے گزارا کرتی۔ 2-3 دن اس طرح گزرے۔ 3 دن کے بعد دعا بھی کرتے ہوں، سامنے سے ایک کشتی آئی، میں نے دوپٹہ لہرا کے اشارہ کیا، وہ سمجھے کوئی مدد کے لیے بلا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ کشتی میرے قریب آئی اور میں اس کشتی کے اندر سوار ہوئی تو آگے کیا دیکھتی ہوں، میرا وہ بچہ جو اس حبشی نوجوان نے سمندر کی لہروں کے حوالے کیا تھا، وہ ایک شخص ہے اس کی گود کے اندر اٹھایا ہے، وہ اس کو بوسے دے رہا ہے، لاڈ کر رہا ہے۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے پاس کیونکہ بچہ تو میرا ہے، تو سارے کشتی والے کہنے لگے کہ یہ پاگل ہو چکی ہے، یہ دیوانی ہو چکی ہے، بچہ اس کا کہاں سے آیا؟
میں نے کہا کہ ایک حبشی نوجوان تھا، گناہ کی نیت سے میری طرف ہاتھ بڑھایا تھا، میری گود سے بچہ اٹھا کے اس نے لہروں کے حوالے کیا، سمندر میں پھینکا تھا۔ اب کشتی والے سمجھے واقعی اسی کا بچہ ہے۔ انہیں کیا ہوا ایسے کہ کل ہم آ رہے تھے کشتی میں اور ایک جانور سمندر سے باہر نکلا، اس کی پیٹھ کے اوپر یہ بچہ تھا اور غیب سے آواز آئی تھی، اس بچے کو اپنے پاس کشتی کے اندر سوار کر دو ورنہ تمہاری کشتی کو غرق کر دیا جائے گا۔ ہم نے وہاں سے اس بچے کو اٹھایا، کہا اللہ رب العزت نے میری پاک دامنی کی، میری عفت کی حفاظت کی، اور اللہ رب العزت نے میرے بچے کی بھی حفاظت کی، میں اللہ کا کیسے شکر ادا نہ کروں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جو عورتیں اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنی عفت کی حفاظت کرنا چاہیں، اللہ سمندر کی لہروں کے اندر بھی ان کی حفاظت کریں گے، اور جو عورتیں اپنی عزت اور اپنی عفت کی حفاظت نہ کرنا چاہیں تو گھر کی چار دیواری کے اندر بھی ان کی حفاظت نہیں ہوگی، گھر کی چار دیواری ان کی حفاظت نہیں کر سکے گی۔ یہ تو انسان کے اپنے بس کی بات ہوتی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، حج کے ارادے سے گیا۔ بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت جب عزت کی حفاظت کرتے ہیں تو کیسے ہیں۔ ہماری اسلاف کے اندر ان کی اولاد اور ان کی بیٹیاں ایسی بھی گزری ہیں کہ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ حج کے لیے گیا اور اس کے پاس اللہ نے مال دیا تھا، 300 اس کے اونٹ تھے۔ اس نے وہ کرائے پہ دے دیے، جتنا قافلہ جا رہا تھا سب کو کہا یہ میرے اونٹ لے کے چلے جاؤ اور مجھے کرائے دے دینا۔ ایک عورت ان کے پاس آئی، نوجوان خوبصورت، کہا کہ مجھے بھی ایک اونٹ کرائے کے لیے چاہیے۔ تو اب وہ شخص اس کی نیت میں فطور آ گیا، اس سے کہا کہ ٹھیک ہے یہ اونٹ آپ لے لو لیکن میں آپ سے کرایہ نہیں لیتا۔ خیر سفر شروع ہو گیا، راستے میں ایک جگہ قیام کیا، رات کا وقت ہوا، ایک جنگل کے اندر قیام کرنے لگے۔ کہ اس جنگل کے اندر جب رات کو سوئے تو آدھی رات کا وقت ہے، وہ مالک جو اونٹوں کا مالک تھا وہ میرے پاس گناہ کی نیت سے آیا اور آ کے مجھے میرے پاؤں کے ساتھ حرکت کی، میرے پاؤں کو ہلایا اور مجھے کہا، میں نے کہا خیریت ہے، کس لیے آنا ہوا؟ اس نے اپنے گناہ کی، اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے کہا اللہ سے ڈر، حج کے سفر پہ جا رہا ہے، وہاں جا کے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے رب کے سامنے کیسے تو منہ لگائے گا؟ وہاں طواف کرتے ہوئے تیری نگاہیں اللہ سے کیسی ملے گی؟ وہاں تو کیسے اللہ سے معافیا مانگے گا؟ تو اس نے کہا کہ سارے سوئے ہوئے ہیں، چھوڑ اس وقت مجھے ترغیبیں نہ دے، سارے سوئے ہوئے ہیں تو میری خواہش کو پورا کر دے۔ اس نے کہا کہ ساری دنیا سوئی ہے لیکن اس دنیا کو پیدا کرنے والا رب تو جاگ رہا ہے، اس دنیا کو پیدا کرنے والا جاگ رہا ہے، اندھیرا ہے، اس اندھیرے کو پیدا کرنے والا جاگ رہا ہے، اس کی نظر ہمارے اوپر ہے۔ لیکن کہا کہ اس نے کچھ بھی میری نہ سنی، لیکن اس نے میرے ہاتھ بڑھایا تو اس کی چیخ ایک نکلی اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ ایسا اللہ کا خوف، ایسا اللہ کا ڈر تھا۔ اور آج ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ آج ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟